بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں آج آپ کے سامنے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ چکوال میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک کمسن بچی ہانیہ شہید ہوئی۔ اس واقعے میں اس کے والد اور بھائی بھی زخمی ہوئے۔ اس خاندان کے دکھ اور صدمے کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے میں ہانیہ کے والدین، اس کے بھائی، اس کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور ان تمام لوگوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں جو اس بچی سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بے گناہ کی جان، خصوصاً ایک معصوم بچی کی، کسی صورت میں کوئی معمول کا آپریشن یا اسے غلط طریقہ کار، دباؤ، غلط فہمی یا پولیسنگ کے پیچھے کے مشکلات کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا۔ ایک معصوم چھوٹی سی بچی کی جان گئی ہے، ایک خاندان اجڑ گیا ہے۔ پنجاب پولیس اس واقعے کی سنگینی کو مکمل طور پہ تسلیم کرتی ہے۔ پولیس آفیسرز کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ انہیں خطرے میں ڈالنے کے لیے۔ اسی لیے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور جب بھی اس میں کوئی غلط ہو تو اس کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کے اندر بھی واقعے کے فوراً بعد فوجداری کارروائی شروع کی گئی، اور جو پولیس اہلکار اس میں ملوث پایا گیا وہ زیر تفتیش ہے، اور حراست میں لے کے مزید تفتیش جاری ہے۔ حقائق کو غیر جانبدار، شفاف اور پیشہ ورانہ انداز میں سامنے لانے کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دی گئی کہ یہ تفتیش کسی کو بچانے کے لیے نہیں ہوگی، یہ تفتیش سچ تک پہنچنے کے لیے ہوگی۔ اس میں جو ایویڈنس اکٹھی کی جائے گی اسی کی بیس پہ اس کا فیصلہ ہوگا اور ٹرائل چلایا جائے گا۔ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک عوام کا اعتماد برقرار نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی نہ مانے۔ پنجاب پولیس ایک عوام کی خدمت کا ادارہ ہے۔ ہم کسی ایسے اہلکار کی غیر قانونی، غیر معتاد، غفلت پر مبنی یا اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کے عمل کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ تفتیش چل رہی ہے، اس تفتیش کو مکمل کیا جائے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ، پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے تمام ادارے یہ انشور کر رہے ہیں کہ یہ تفتیش شفاف طور پہ مکمل کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انتظامات کیے جائیں، اس طرح کے پریکاشنری میجرز لیے جائیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ آئندہ سے اس قسم کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ ہو۔ آخر میں پھر ایک دفعہ یہ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس صرف ایک کیس فائل، ایک خبر یا ایک افسوسناک واقعہ نہیں تھا، وہ ایک معصوم بچی تھی۔ اس کی زندگی اہم تھی، اس کے خاندان کا دکھ بھی اہم ہے، عوام کا اعتماد بھی اہم ہے۔ ہم ایز این انسٹیٹیوشن ہر شخص کو انصاف دینے کے پابند ہیں، اور ہم اس کے جواب دیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہاں بھی نیک نیتی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ تفتیش کریں گے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ پریس کانفرنس لیٹ اس لیے کرنی پڑی کہ میں آج صبح ڈی جی خان گیا تھا۔ 3-4 دن پہلے جو حملہ ہماری چوکی پہ ہوا تھا، میں اس کو دیکھنے گیا۔ 2 جوان جو ہمارے شہید ہوئے ان کے گھر گیا، ایک کے لاغر والد جو بالکل بیمار عمر رسیدہ تھے ان سے ملا، دوسرے کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 3 سال کا تھا، ایک 2 سال کا تھا، ان کو میں نے دیکھا۔ تو آج جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ جو دکھ ہے وہ دکھ ان تینوں شہیدوں کا ہے، جو یہ چھوٹی بچی بھی اور وہ دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں وہاں گیا اس چوکی کی، اگر آپ نے فوٹوگرافز دیکھی ہوں تو اس کی ڈبل لیئرڈ وال تھی، وہ گر چکی ہے، وہاں پہ بالکل اوپن ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا
کہ سارے کے سارے جوان وہیں کھڑے ہیں. آپ چیک کرائیں. اتنی موٹی دیوار کے ہوتے ہوئے اتنا نقصان ہوا, آج وہ اوپن ہے. ہم نے اپنی اسپیس نہیں چھوڑی, ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی, ہم وہیں کھڑے ہیں. پچھلے چند ماہ میں پولیس کے اور نقصانات بھی ہوئے. پچھلے 1 ماہ میں 2 اہلکار تو صرف CCD کے شہید ہوئے, ایک لاہور میں اور ایک گجرات میں. میں جب CCD کے اہلکار جو گجرات میں شہید ہوئے ان کے گھر گیا, آپ خود چیک کرائیں, آپ چیک کرائیں کہ وہ وقوعہ کیسے ہوا تھا اور وہ شہید کیسے ہوا. وہ کتنی دیر اس ملزم کے پیچھے بھاگا, سادے کپڑوں میں تھا, اس کے ساتھ وہ کیسے لڑا. چھوڑ سکتا تھا نا, چھوڑ دیتا تو آج زندہ ہوتا, نہیں چھوڑا اس. آپ چیک کرائیں. میں آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس میں مکمل انصاف کو مکمل یقینی بنائیں گے. سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں مقدمہ زیر تفتیش ہے, میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ایسی کوئی ڈیٹیل ڈسکس نہیں کروں گا جو کہ انویسٹیگیشن کو, ایک سیکنڈ, جو اس کی انویسٹیگیشن کو اور اس کی آؤٹ کم کو افیکٹ کرے. یہ جب FIR درج ہوئی تھی, FIR فوری طور پہ درج ہوئی اور بچی کے والد صاحب کی مدعیت میں جو FIR کا کنٹینٹ تھا انہوں نے جس طرح کا دیا اسی طرح کا ہم نے درج کیا. اگر اس کے اندر ہم آلٹریشن ریکمینڈ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فیملی کی, میڈیا کی اور سوسائٹی کی کرٹیسزم بہت زیادہ آنا تھا کہ پولیس نے یا CCD نے اس کے اندر امینڈمنٹ کیوں کی جس طرح کی تحریر انہوں نے دی. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے خدشے کا اظہار کیا کہ اس طرح کی FIR جس میں وہ ملزم اوریجنل اس وقت نامینیٹ نہیں ہے, صرف ایک اہلکار کا ذکر ہے, اس سے میٹر وہ اس سے جو کیس کے میٹیریل فیکٹس ہیں اس کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. وائی؟ کیونکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق, ہمارے پولیس کے CCD کے اپنے ریکارڈ کے مطابق وہ بندہ, اس کے جو ویپن ہے وہ آفیشیلی ایشوڈ ہوا ہوا ویپن ہے, وہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ وہ والا اہلکار ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کا آئی وٹنس جو ہمارا CCD کا ایک اپنا افسر ہے اور جو بعد میں فیملی نے بھی اس بات کو ریکگنائز کیا کہ یس یہ وہی ہے, تو وہ اسٹیٹمنٹ ہمارا آفیشیل ریکارڈ ہمارے وٹنس کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق یہ وہی ملزم ہے جو پولیس CCD کا اہلکار ہے جس نے فائرنگ کی. سو دس از این اسٹیبلشڈ فیکٹ. اوریجنل بندہ نامینیٹ نہ ہونے سے کیس کی انویسٹیگیشن کے اوپر یا کیس کے میرٹس کے اوپر اثر نہیں پڑے. اس انسیڈنٹ میں ایک آن گوئنگ رابری تھی, ہمارا افسر وہاں سے ایک گزر رہا تھا. یہ حسن اتفاق ہے کہ وہ گلیاں بہت تنگ ہیں اور وہ گلی کا ایک کراس انٹرسیکشن بنا ہوا تھا جس میں سے صرف گاڑی کا بونٹ نظر آ رہا تھا. ایک افسر وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا ہانیہ کی والدہ اور ان کے جو باقی انمیٹس سے والد صاحب, ان کے پاس 2 ڈاکو کھڑے ہوئے تھے, بوتھ ور آرمڈ, اور وہ ان کا زیور اتروا رہے تھے. وہ اگر آپ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ پڑھیں FIR کے اندر تو اس میں کلیئر ہے, زیور اتروا رہے ہیں. وہ ہمارا افسر جو دوسرا تھا پاسر بائے, وہ فوری طور پہ چند فیٹ کے فاصلے پہ جو CCD کا سینٹر ہے وہاں پہ گیا اور اس نے اندر جو ہمارا آرمڈ سینٹری ڈیوٹی کے اوپر موجود تھا اس کو انفارم کیا, اس کو الرٹ کیا. ہمارا افسر جو ہی باہر آیا کراس فائرنگ کا وہاں پہ سٹارٹ ہو گیا. اب اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ صرف گاڑی کا بونٹ اس کو نظر آ رہا ہے. جو پہلا کراس فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو ڈاکوؤں نے بھاگ کے گاڑی کے پیچھے اوٹ لی ہے. یہ بھی وہ فیکٹ ہے جو ریکگنائزڈ فیکٹ ہے جو FIR کے اندر موجود ہے. وہاں سے ڈاکو بیک سائڈ سے اسکیپ کر گئے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے. اس وقت CCD کے اہلکار کو پتہ نہیں چلا کہ فائر کہاں سے آ رہا ہے, وہ سمجھ رہا گاڑی کے اندر سے آ رہا ہے, کیونکہ گاڑی نے جب ڈاکو پیچھے اسکیپ کیے ہیں کراس فائرنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو گاڑی کے جو ڈرائیور تھے ہانیہ کے والد صاحب, انہوں نے گاڑی کو ٹرن کیا اور اس کو سپیڈ اپ کیا. یہاں سے اب کرائم سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں تک جو تھا وہ فیکچوئل تھا, یہاں تک کرائم نہیں تھا, یہاں تک ایک رسپانس ٹو دا کرائم تھا اور ایک انگیجمنٹ تھی ایک اس کو کرمنل کو کرائم سے روکنے کی. اب کرائم سٹارٹ یہ ہوا کہ فائرنگ آ رہی ہے گلی کی بیک سائڈ سے
یہ سمجھ رہا ہے کہ فائر آ رہا ہے گاڑی کے اندر سے, اور جب گاڑی بھاگ رہی ہے ہی تھاٹ کہ یہ اس کے اندر ڈاکو ہیں اور اس نے اس کو انگیج کیا. دس از کرائم. یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ سی سی ڈی کے اہلکار کی ججمنٹ فالٹی تھی, جہاں پہ اس کو کوشن ایکسرسائز کرنا چاہیے تھا, جہاں پہ اس کو ٹارگٹ کو پازیٹیولی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تھا کہ 100% کنفرم ہوتا کہ اس کے اندر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو سی سی ڈی کے اوپر فائر کر رہا ہے, یہ اس کے اوپر فائر کرتا. محض اندازے کے اوپر, محض اس کے اوپر یہ فائر نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک اس پہ رول آف تھم بتاتا ہوں جو پولیس کے اندر اور ہم سی سی ڈی میں یہ فالو کرتے ہیں. ہماری ایس او پی ہے کہ اگر ہم کسی گھر کے اوپر بھی ریڈ کریں گے, وہاں پہ ڈاکو کی اگر فیملی ہو, اس کی عورت یا اس کا بچہ ہو, ہم اس کی بھی لائف کی پروٹیکشن کرتے ہیں. وی آر لیگلی باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ دی لائف آف انوسینٹ سٹیزنس. اس کی لائف کی پروٹیکشن میں اگر بڑے سے بڑا کرمنل کو بینیفٹ مل جاتا ہے اور وہ وہاں سے اسکیپ اس کو ہو جاتا ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایس او پی کے عین مطابق ہے. تو یہاں پہ یہ غلطی ہوئی. اس افسر کی جو ججمنٹ تھی اٹ واز ویری فالٹی, اور اس نے فورس کا غلط استعمال کیا, اور دیٹ یوز آف فورس, ایکسیسو فورس, اٹ لیڈ ٹو ٹریجک ڈیمائز آف اے لٹل گرل اینڈ انجریز ٹو ہر برادر اینڈ فادر. ہم نے صرف اس کو اس تفتیش تک لمٹ نہیں رکھنا, ہم نے اس ادھر بھی جانا ہے کہ یہ کیوں ہوا, ہمیں کیا چینجز ریکوائرڈ ہیں, وہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے, اور ہم اپنی تربیت اور جو ریکوائرڈ ہے وہ سب کیا جائے گا. یہ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا اور انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. اصولی طور پہ تو وی ٹرائیڈ آور بیسٹ کہ ہم ان کو زندہ ریسٹ کریں, مگر جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس انکاؤنٹر میں انہوں نے کراس فائرنگ کی اور سی سی ڈی کو دیکھتے سار ہی انہوں نے سی سی ڈی کو انگیج کیا. ان انکاؤنٹرز میں بھی ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. ہماری ایفرٹ تھی ان کو زندہ ریسٹ کرنے کی, مگر انہوں نے بے تحاشا فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے اندر وہ دونوں نیوٹرلائز ہوئے. اس کی جی آئی ٹی بنائی جا چکی ہے. جی آئی ٹی کو ہیڈ ایس ایس پی راولپنڈی وہ کر رہے ہیں, اس میں ڈی ایس پی راولپنڈی وہ بھی شامل ہے, اس میں ایس پی سی سی ڈی راولپنڈی وہ بھی شامل ہے, اور اس کے اندر ہمارے 2 سینئر سیزنڈ انسپیکٹرز وہ بھی شامل ہیں, اور اس انویسٹیگیشن کی مانیٹرنگ جو کلوز سپرویژن ہے وہ میں خود کر رہا ہوں, اور اس پہ اوور آل جو مانیٹرنگ ہے وہ آئی جی صاحب کر رہے ہیں, اور ایون پروونشل گورنمنٹ چیف منسٹر سیکریٹریٹ اس پہ وہ ہر چند گھنٹوں بعد اس پہ پروگرس لیتے ہیں ہم سے. آپ نے دوسرا کویشچن پوچھا کہ آسٹریلین گورنمنٹ نے اس کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اس ایشو کو ریز کیا ہے. یس, دا ایشو واز ریزڈ, اور وہ ان کا جو میسج ہے وہ ہمیں کنوے ہوا ہے. تھرو دس press conference, through this talk, I want to assure the Australian government, through our foreign office and through our federal government, that this investigation would be 100% transparent. CCD is acting in a very neutral way. The family of the victim has trust and faith in CCD, and I am sure we will uphold their trust and we will come up to their expectations. Not only justice will be done, it will be seen to be done. ہم 2-3 کام کر رہے ہیں. امیڈیٹ جو کام ہے انویسٹیگیشن میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے, اور نہ صرف میرٹ پہ ہوتی ہو بلکہ میرٹ پہ ہوتی ہوئی نظر بھی آئے. چھوٹی بچی کو اور اس کے پیرنٹس کو جسٹس ملنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے اس کے اوپر اپنی ایس او پیز کو ری وزٹ کر رہے ہیں. فار پولیس ڈپارٹمنٹ, فار اے پولیس آفیسر, دا موسٹ امپارٹنٹ چیز جس طرح آئی جی صاحب نے فرمایا وہ ایک انسان کی جان بچانا ہے. اگر اس انسان کی جان بچانے کے لیے کوئی آدمی موسٹ وانٹڈ کرمنل بھاگ بھی جاتا ہے, مگر انسان کی جان بچانا ضروری ہے تو ہمیں جان بچانی ہے. یہ ایک قانونی فریضہ ہے. اس پوائنٹ کے اوپر ایس او پیز نہ صرف ان رائٹنگ لائی جا رہی ہیں بلکہ اس کی ہم ٹریننگ سیشن کر کے ڈاؤن ٹو ایوری کانسٹیبل, یہ آلریڈی ہماری لیگل ڈیوٹی ہے. یہ کوئی نیا کوئی ایس او پی نہیں آ رہی, مگر اس ایس او پی کو دوبارہ ریفریش کر رہے ہیں ان کی میموریز کے اندر, اور تھرو ٹریننگ سیشنز, اور اپنی فائرنگ کا جو ہمارا پریکٹس کا جو اس میں سیشنز ہیں ان کو بھی ہم ابھی انکارپوریٹ کر دیں. آئی وانٹ ٹو اشور یو, فار سی سی ڈی, ہیومن رائٹس اینڈ امپلیمنٹیشن اینڈ رول آف لا آر ویری ویری امپارٹنٹ. دیز آر نان نیگوشیبل پوائنٹس. ناٹ اے سنگل انسیڈنٹ. دیکھیے جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے, جہاں پہ ایکسیسو یوز آف فورس ہوئی ہے,
CCD نے اپنے آپ کو ایز اے نیوٹرل ریفری پروجیکٹ کیا ہے. آپ کا ایز اے نیوٹرل ایز اے فیئر انویسٹیگیٹر ہم سامنے آئے ہیں. جس ہمارا انڈیویجول نے غلط کام کیا ہم نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا. ہم نے ڈپارٹمنٹ کو بچانا ضروری ہے. وائی؟ بیکاز ڈپارٹمنٹ رول آف لا کے ساتھ سینونیمس ہے. ڈپارٹمنٹ ہیومن رائٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. دس از این اسٹیبلشڈ فیکٹ. یہ وہی ڈاکو ہیں. دس از آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا, یہ انفارچونیٹ ٹریجڈی ہوئی, اس سے 24 گھنٹے پہلے وہاں پہ اسی اسمال لٹل ٹاؤن میں 3 انسیڈنٹس آف رابریز ہو چکی ہوئی تھی یک کے بعد دیگرے. پولیس ور آفٹر دیم. CCD واز ویری سینسٹائز. ہم آلریڈی ان کے اوپر کام کر رہے تھے. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا کہ جو یہ تفتیش چل رہی ہے یہ تفتیش کب تک مکمل ہو جائے گی. آئی اشور یو بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ویک, آج لاسٹ ورکنگ ڈے ہے, بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ویک یہ ہم انویسٹیگیشن نہ صرف کمپلیٹ کر چکے ہوں گے بلکہ ہم اپنا چلان کورٹ آف لا میں سبمٹ کروا چکے ہوں گے. اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے بعد میں جب چلان سبمٹ کروائیں گے کہ اس کے ٹرائل کو ارجنٹ بیسس کے اوپر کمپلیٹ کیا جائے. نو لا گیو اسپیشل رائٹ ٹو پولیس آفیسر اور اینی لا انفورسمنٹ ایجنسی ان پاکستان اینڈ ان ورلڈ ٹو یوز ایکسیسو فورس. جب آپ کے اوپر فائر ہوگا اینڈ ایز اے پبلک سروینٹ آپ نے یہ سمجھنا پوائنٹ کو, جو یہ ہمارا آفیسر وہاں پہ گئے یہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں وہاں پہ نہیں گئے. ہی وینٹ دیئر ایز اے پولیس آفیسر. وہاں پہ ان خاتون کے ساتھ ان کی والدہ کے ساتھ رابری ہو رہی تھی. ہی وینٹ دیئر ٹو ہیلپ دیم. یہ اپنے دس از اے فیکٹ. مگر جب پولیس آفیسر ایک ڈیوٹی کو ایک سر انجام دے رہا ہے, ایک لیگل فرائض کی تکمیل کر رہا ہے, ایک بندے کو جس کو اس کے اریسٹ کرنا ہے اس کی اریسٹ کرنے کی اٹیمپٹ کر رہا ہے, مگر اس دوران اس کے ساتھ فورس یوز کی جاتی ہے, اس کو ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے, ڈاکو کی طرف سے اس کے اوپر فائر آتا ہے, تو وہ لیگل لا اس کو رائٹ دیتا ہے اس کو ریٹیلیٹ کرنے کی. پچھلے ایک سال میں CCD کے 213 افراد کو گولیاں لگی ہیں. 2 CCD کے صرف اس ایک مہینے میں شہید ہوئے ہیں. 33 پنجاب پولیس کے افسر پچھلے ایک سال میں شہید ہو چکے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کو CCD کی انویسٹیگیشن کے اوپر ٹرسٹ ہے اور وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ پوری قوم کے سامنے ہم اس بات کو برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ CCD نہ صرف تفتیش میں میرٹ کرے گی بلکہ پوری قوم کو میرٹ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا.